اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ تعالیٰ کا کروڑہ شکر ہے۔ آج آپ سے جو ہے نا وہ اس ٹاپک کے بارے میں بات کرنی کہ خوش کیسے رہا جائے۔ دیکھیں جی، خوش رہنے کے بہت سے طریقے ہیں، لیکن اس میں سے ایک دو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ خوش رہیں گے۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کے زبان پہ ہر وقت جو ہے نا الحمدللہ کی صدائیں ہونی چاہیے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جون سی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہوئی ہیں نا، اگر آپ اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں گے تو آپ خوش رہیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے اور صحت ہے تو تب بھی آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے پیسہ بہت دیا ہوتا ہے لیکن ان سے صحت نہیں دی ہوتی ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہے، غربت میں انسان گزارا کر سکتا ہے لیکن بیماری کی صورت میں انسان گزارا نہیں کر سکتا۔ جب تک انسان کی صحت ہے تو تب تک وہ ٹھیک ہے۔ اگر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بہت سا پیسہ ہونے کے باوجود بھی اپنے لیے صحت نہیں خرید سکتے۔ صحت اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اور صحت کے مطلب کہ صحت کی کوئی چیز جو ہے نا وہ کچھ لوگ اس طرح کے ہیں کہ جن کے پاس جاب نہیں ہے وہ بھی ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں، اپنی خوشیوں کو صرف اس خاطر برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار میرے پاس جاب نہیں ہے۔ تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی قسمت میں لکھا ہے وہ آپ کو ملے گا۔ کبھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کی قسمت کا کسی اور کو اور کسی اور کی قسمت کا آپ کو ملے، ایسا نہیں ہوتا۔ جب بھی اللہ تعالیٰ نے جو بھی آپ کے مقدر میں لکھا ہے وہ آپ کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جس دن جو وقت آپ کی نوکری اور آپ کی جاب کے لیے مقرر کیا ہوا ہے نا وہ ضرور ہو کے رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ مطلب آپ کسی جگہ پہ آپ نے اپلائی کیا ہے اور آپ کو جاب نہیں ملی تو آپ ڈسہارٹ ہو گئے کہ نہیں یار بس میری تو قسمت ہی ایسی ہے۔ قسمت اللہ تعالیٰ لکھتا ہے، اور کبھی اپنی قسمت کو برا بھلا نہ کہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کا چمکتا ہوا ماتھا دے کے اپنا توڑنا نہیں چاہیے۔ تو اگر اللہ نے کسی کو زیادہ دیا ہے اور آپ کو کم دیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ کے زیادہ محبوب ہے اور آپ کم ہیں، نہیں، یہ اللہ کی بانٹ ہے، کسی کو زیادہ اور کسی کو کم۔ بس جو جتنی لمیٹڈ چیز آپ کے پاس ہے اس لمیٹڈ چیز کے اندر رہ کے خود کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ جب بھی آپ اپنے سے زیادہ امیر لوگوں کو دیکھیں گے، زیادہ پیسے والے لوگوں کو دیکھیں گے تو آپ ہمیشہ ڈس ہارٹ ہوں گے، اور آپ کے ذہن میں یہی بات آئے گی کہ یار بس میری تو قسمت ہی برباد ہے، میری تو قسمت ہی خراب ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، قسمت اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور قسمت اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ حسد، کینہ اور بغض یہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو آپ کی خوشیوں کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اکثر اوقات لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ جو میرا کولیگ تھا، یا یہ جو میرا جاننے والا تھا، یا یہ جو میرا رشتہ دار تھا، یہ میرا کزن تھا، ایکس وائی زی کوئی بھی تھا، یہ مطلب اتنا آگے چلا گیا ہے اور میں پیچھے رہ گیا ہوں۔ یہ وہ چیز ہوتی ہے جو بغض ہوتی ہے۔ دیکھیں، اگر اللہ نے اس کو کوئی مقام دیا، کوئی مرتبہ دیا، تو اللہ تو آپ کا بھی ہے، صرف اس کا تو نہیں ہے۔ آپ بھی اللہ سے مانگیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس سے بڑا اور اچھا مقام مل جائے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نگری میں دیر ہوتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہوتی۔ صبر جو ہے، صبر کا پیمانہ وہ لبریز نہیں کرنا چاہیے اپنا۔ اگر اس کو آپ سے پہلے مل گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر اللہ کی جلدی نگاہ ہو گئی ہے، اس کو دے دیا۔ اگر آپ کو تھوڑا لیٹ مل رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ کی دعائیں جو ہیں نا وہ ایک لائن میں لگی ہوئی ہیں، ایک پائپ لائن میں ہیں، اور جب آپ کی دعا کی باری آئے گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے لیے قبولیت کی ہو۔ لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے لیے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ میرا یہ کام ہو جائے، یہ کام ہو جائے، لیکن وہ نہیں ہوتا۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے نہیں ہوتا، وہ ایسا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حاکم ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یار یہ چیز، یہ کام میرے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ کام ہمارے لیے اس لیے اس کو ٹائی اپ نہیں کرتا، ہمیں اس لیے وہ نہیں دیتا کہ ہو سکتا ہے اس میں ہمارے لیے نقصان ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے فائدے کا نہ ہو، اس میں دیر ہو رہی ہے یا وہ نہیں ہو رہا، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں ایسی کوئی سچویشن ہو یا ایسی کوئی بات ہو، کیونکہ ہم تو غیب کا علم نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ کو غیب کا علم ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔
ایک اور طریقہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آپ جب اپنے پیروں پہ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے جو پیر ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے عطا کی بھی بہت بڑی دولت ہے. اس پہ بھی شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ اب تو نے مجھے اپنے پیروں پہ کھڑا کیا. جب آپ اپنی آنکھوں سے قدرت کے مختلف نظاروں کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کریں کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت بھی نہیں دی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کی طاقت دی ہے. اس کے بعد جب آپ پرندوں کی چہچہاہٹ سنتے ہیں تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں کہ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے سننے کی سماعت کی طاقت دی. کبھی کبھار ہاسپٹل کا چکر لگا لیا کریں. وہاں پہ جا کے جب آپ دیکھیں گے کہ آپ سے زیادہ خوبصورت جوان ہیں جو کہ اپنی مرضی سے کروٹ بھی نہیں بدل سکتے، حتیٰ کہ ان کے سامنے پڑا ہوا پانی کا گلاس وہ اپنی مرضی سے نہیں پی سکتے. تو جب آپ اس طرح کی سچویشن میں ان لوگوں کو دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے محدود وسائل میں خوش رہنے کی کوشش کریں. میرے خیال میں اتنا انسان کو خوش رہنے کے لیے کافی ہوتا ہے. میں نے تو ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو لاکھ بیماری ہونے کے باوجود بھی خوش رہتے ہیں. کیونکہ بیماری بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے. جب آپ اس بیماری پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس بیماری کو آپ کے اوپر زحمت نہیں ڈالے گا. اس بیماری آپ کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے رحمت ہوگی اور وہ آپ کی گناہوں کا کفارہ ہوگا. اسی طرح شکر کے ایک واقعہ، اس سے ریلیٹڈ ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کیا کرتے تھے. ایک دفعہ ہوا یوں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں ایک شخص ملا، اس کے بعد بہت زیادہ دولت تھی، انتہائی دولت، انتہائی مالدار، اور پورا ایک مجمع لگا ہوا ہے اور وہ ان میں اپنی دولت کو بانٹ رہا ہے. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے میرے بارے میں پوچھیے گا کہ اللہ تعالیٰ میری یہ دولت کب ختم ہوگی کہ میری جان چھوٹ جائے اس سے. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انشاءاللہ میں جاؤں گا، اور ابھی میں جا رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے آپ کے بارے میں یہ پوچھوں گا. پھر تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو گرم ریت کے اندر ایک انسان اور اپنے اوپر ریت کو ڈال رہا ہے اور ہٹا رہا ہے، ڈال رہا ہے اور ہٹا رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہے ہو تو اللہ سے میرے بارے میں بھی پوچھنا کہ مجھ پہ جو عذاب نازل ہوا ہے یہ کب اور کیسے ختم ہوگا. انہوں نے کہا جی میں جا رہا ہوں اور انشاءاللہ میں جا کے اللہ سے پوچھوں گا. جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، کوئی طور کے اوپر سلام دعا ہوتی ہے ان کی آپس میں، اللہ تعالیٰ کے موسیٰ علیہ السلام کی آپس میں جب بات چیت ہوتی ہے تو اس کے بعد ان کو یاد آتا ہے کہ ہاں مجھ سے ایک بندے نے پوچھا تھا. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ راستے میں آتے ہوئے مجھے ایک بندہ ملا اور اس کے بعد بہت زیادہ دولت تھی اور وہ لوگوں میں بانٹ رہا تھا. اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھنا کہ میری یہ دولت کب ختم ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اس شخص کو کہنا کہ وہ میری ناشکری کرے تو اس کی دولت ختم ہو جائے گی. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک اور شخص مجھ سے ملا تو وہ اس کے اوپر آپ کی طرف سے یہ عذاب تھا یا کچھ آزمائش تھی، آپ بہتر جانتے ہیں، کہ وہ گرم ریت میں تھا اور ریت اپنے اوپر ڈال رہا تھا اور اتار رہا تھا. تو اس نے بھی یہ پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو کہنا کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، مطلب کہ میرا شکر ادا کرے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. واپسی پہ پہلے جس کے پاس دولت تھی ان سے ملے، ان سے کہا کہ انہوں نے پوچھا کہ بھئی اے موسیٰ کلیم اللہ اللہ تعالیٰ سے جب آپ نے میرے بارے میں پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم میری ناشکری کیا کرو. تو اس شخص نے کہا کہ موسیٰ یہ کس طرح کا جواب ہے؟ مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا اور اس پہ میں ناشکری کروں گا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا، میں کیوں ناشکری کروں اللہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا مجھے عطا کیا. انہوں نے کہا بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم کہتے ہو کہ میری دولت ختم ہو جائے تو تم میری ناشکری کرو. اس کے بعد انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. پھر دوسرا بندہ جس پہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، عذاب تھا، تو اس نے پوچھا کہ موسیٰ کلیم اللہ نے میرے بارے میں کیا کہا؟ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میرا شکر ادا کرو. اس نے کہا ہاں اللہ کا عذاب ہے مجھ پہ اور میں اس پہ شکر ادا کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب میں راحت میں نہیں ہوں، میں سکون میں نہیں ہوں، مجھ پہ اتنا بڑا عذاب ہے، مطلب یہ، اور میں اس پہ شکر ادا کروں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اے موسیٰ اگر وہ بیماری والا میری دی ہوئی بیماری کے اوپر شکر ادا کرتا تو میں اس کی بیماری پل میں ختم کر دیتا. چونکہ وہ ناشکری کے زمرے میں آ رہا ہے
تو یہ ساری زندگی اسی طرح تڑپتا رہے گا۔ اور دولت والا شخص اگر وہ میری دی ہوئی دولت پہ ناشکری کرتا تو میں اس سے دولت چھین لیتا۔ تو یہی وہ چیز ہے اور یہی وہ میسج ہے جو میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس بھی حال میں رکھا ہے اس کا شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے اس حال میں رکھا ہے۔ جب آپ اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھیں گے تو آپ کو اپنا حال جو ہے نا وہ بادشاہوں اور شہنشاہوں والا لگے گا۔ تو آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنی لمٹ میں رکھا ہے اس پہ اس کا شکر ادا کرے کہ اللہ بس تو مجھ سے راضی ہے، تیری رضا ہے اس میں، چاہے میں بیمار ہوں، چاہے میں تندرست ہوں، چاہے میں غریب ہوں، چاہے میں امیر ہوں، بس تیری رضا ہے اور تیری عطا کی بھی ہے۔ تو آپ اس پہ شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ سے ناراض نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں بھی پیدا کرے گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، تو جو بھی لیٹسٹ ویڈیو ہوگی وہ سب سے پہلے آپ کے پاس آئے گی۔ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ میسج اور بھی لوگوں کے پاس پہنچے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ فی امان اللہ۔